رمضان المبارک کا آخری عشرہ آگ سے آزادی کا عشرہ چل رہا ہے، اور ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کر لیں کہ جس سے اللہ ہمیں آگ سے آزادی عطا فرما دیں۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے، لا یلج النار رجل بکا من خشیۃ اللہ حتی یعود اللبن فی الضرع۔ فرمایا کہ وہ شخص جہنم کی آگ میں نہیں داخل ہو سکتا جو اللہ کے خوف سے رو پڑا، اور اس شخص کا جہنم میں داخل ہونا ایسے محال ہے جیسے دودھ کا نکلنے کے بعد تھنوں میں واپس جانا محال ہے۔ جس طرح دودھ جب جانور سے نکال لیا جائے تو اس کو واپس تھنوں میں نہیں ڈالا جا سکتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے خوف سے رو پڑا اور اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تو اس کا جہنم کے اندر جانا بھی ایسے ہی محال ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 7 آدمی ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، اور قیامت کے خوفناک منظر سے، قیامت کی ہولناکی سے اللہ محفوظ فرمائیں گے اور ان پر جہنم کو حرام کر دیں گے۔ ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا بکا من خشیۃ اللہ، اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے ایک آنسو چھلک پڑا۔ اس ایک آنسو کو اللہ تعالیٰ اتنی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اس ایک آنسو کی وجہ سے اس کے لیے جہنم میں جانا محال اور ناممکن ہو جائے گا۔ تو اللہ کے ہاں ان آنسو کی بڑی قدر ہے، ان آنسو کی بڑی قدر، حالانکہ اللہ تعالیٰ سمندروں کے مالک ہیں، پانیوں کے مالک ہیں، اور سارے کے سارے پانی کے خزانے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، لیکن اللہ انسان سے یہ چاہتے ہیں کہ میری نعمتیں یاد کر کے اور میرا خوف سامنے رکھ کر اور اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر میرے سامنے 2 آنسو بہا دو، تو ان 2 آنسوں کی میں اتنی قدر کرتا ہوں کہ تمہارا جہنم میں جانا محال ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین، اور میں کہ اللہ کی نگاہ میں 2 قطروں سے بڑھ کر کوئی اور قطرے محبوب نہیں ہیں۔ قطرۃ تدمع من عین الانسان، ایک وہ قطرہ جو انسان کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے گر پڑے، اس قطرے کو اللہ تعالیٰ اتنی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اس شخص کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اور ایک وہ قطرہ جو شہید کے خون کا اس کے جسم سے نکلتا ہے، اس قطرے کو بھی اللہ تعالیٰ اتنی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اس کے گرنے سے پہلے زمین پر لگنے سے پہلے شہید کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو ہم اس بات کی مشق کریں اور اللہ کے سامنے رونے کی کوشش کریں، روزانہ کی بنیاد پر 5 سے 10 منٹ نکال کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سامنے رکھیں، اپنے ماضی کو سامنے رکھیں، اور اپنے کیے ہوئے سارے کے سارے گناہوں کو سامنے رکھ کر اللہ سے معافی مانگیں، اور اللہ کی نعمتوں کا جب استحضار ہوگا، دوسری طرف اپنے گناہ ہوں گے اللہ کی نافرمانیاں ہوں گی، تو لازمی طور پر ہمیں رونا آئے گا۔ شروع میں رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنائیں اور کوشش کریں کہ ہماری آنکھوں سے ہی 1-2 قطرے گر پڑیں۔ اس کی اللہ تعالیٰ اتنی قدر فرماتے ہیں کہ اس کی برکت سے اللہ جہنم کو حرام کر دیتے ہیں۔ یہ صرف رمضان کے اندر نہیں بلکہ روزانہ کی بنیاد پر ہماری عادت ہوگی، ساری زندگی ہماری عادت ہو۔ 24 گھنٹے کے اندر اگر ہم اپنے لیے 10 منٹ بھی نہ نکال سکیں تو بہت حسرت اور افسوس کی بات ہے کہ سارا دن ہم دنیا داری کریں، سارا دن ہم محنت کریں، دنیا کے سارے کام کرتے رہیں، لیکن میرے آپ کے پاس اگر اپنی ذات کے لیے، اپنی آخرت کے لیے اور اپنے لیے جہنم کو حرام کروانے کے لیے 24 گھنٹوں میں سے 10 منٹ بھی نہ ہوں تو بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ تو روزانہ ایک وقت مقرر کر لیں جس میں مجھے آپ کو سہولت ہو۔ اس وقت میں تنہائی کے اندر بیٹھ کے اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، ماضی سامنے آ جائے گا، اور پھر انشاءاللہ اللہ ان آنکھوں سے آنسو کو جاری فرما دیں گے، اس کی وجہ سے جہنم ہمارے لیے حرام ہو جائے گی، اور یہ عشرہ خاص طور پر ہمارے لیے آگ سے آزادی کا عشرہ بن جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔